مختصر چند حوالہ جات وہ تھے کہ جن میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا انکار کیے، انہیں عام بشر کا ہے، انہیں جاہلیت کے جذبے سے مخلوط کا ہے، انہیں معصیت کی پستی میں کا ہے، انہیں گنہگار سمجھے۔ یہ اہل سنت کا متفقن جو عقیدہ ہے کہ انبیاء ایسے نہیں ہیں، اس سے انکار تھا۔ دوسرا جو متفقن علیہ نظریہ جو اہل سنت کا ہے وہ ہے نا نذکر الا بخیر، کہ صحابہ کا ذکر ہم خیر کے ساتھ ہی کریں گے۔ حضرت مہران بن میمون رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے 3 وصیتیں کی۔ ایک تو یہ کہ ستاروں میں کبھی غور و فکر نہیں کرنا ورنہ کہانت کی طرف چلا جائے گا، تقدیر میں کبھی غور و فکر نہیں کرنا ورنہ زندیقیت کی طرف چلا جائے گا، زندیق ہو جائے گا، زندیقیت کی طرف چلا جائے گا۔ اور نمبر 3، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی طعن، کوئی جملہ ایسا جو گرا ہوا ہو وہ استعمال نہیں کرنا، ورنہ قیامت کے روز اللہ تجھے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر ان میں سے خاص کر امیر معاویہ کے بارے میں تو آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لا تذکروا معاویہ الا بخیر۔ اس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت کم کسی کو کوڑے لگاتے تھے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو سب و شتم کرتا تھا، جو ان کو طعن و تنقید کرتا تھا، کہ تو وہ ان کو 30 کوڑے باقاعدہ لگواتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں، حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہے، اندر طلب ہم ذمہ دار ہیں، کہ وہ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں عافیت کا سوال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس کو تم دیکھو کہ امیر معاویہ کے بارے میں سب و شتم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو مجھے اس کے اسلام میں شک ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے جل قدر ثابت ہے۔ ان کے مزید فضائل اور مناقب اور مقام کے تو یہ میری کتاب ہے الاربعین فی مناقب امیر المومنین، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، تفصیلی یہ حوالہ جات بھی ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ کے بارے میں ہم کسی قسم کا طعن نہیں کریں گے، ہم ان کا جب بھی ذکر کریں گے خیر کا ذکر بھی کریں گے۔ یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت کے اندر ایک روایت ہے، جلد نمبر ہے اس کی 4 اور صفحہ نمبر ہے 67، اس میں لکھتے ہیں کہ حب اصحاب النبی کلہم سنت، تمام کے تمام صحابی، چاہے وہ چھوٹا صحابی ہو چاہے وہ بڑا صحابی ہو، ان کی محبت یہ اہل سنت ہونے کی نشانی ہے۔ اور صفحہ نمبر 70 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اب ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من احب ابا بکر الصدیق فقد اقام الدین ومن احب عمر فقد اوضح السبیل ومن احب عثمان فقد استنار بنور الدین ومن احب علی بن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اصل جو میرا وہ جو میں نے بتانا وہ یہ ہے کہ ومن قال الحسن فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد بری من النفاق، جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیر کی بات کرے گا، اچھی بات کرے گا، وہ کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹا صحابی ہو چاہے بڑا صحابی، فقط بری من النفاق، وہ نفاق سے بری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصحاب محمد پر طعن و تشنیع کرنے والا وہ منافق آدمی ہے۔ اور نسیم الریاض کے اندر علامہ خفاجی تو ایک عجیب شعر نقل کرتے ہیں، من یکن یطعن فی معاویہ فہو کلب من کلاب حاویہ، جو امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ قصہ مختصر، کسی قسم کا کوئی صحابی ہو، وہ تمام صحابہ ہمارے لیے کا چاہے وہ چھوٹے درجے کا صحابی کیوں نہ ہو، ہمارے لیے وہ یہ ایک مقام، مرتبہ، عزت، عظمت کے لائق ہے۔ ہم جب بھی ان کا ذکر کریں گے خیر کے ساتھ کریں گے، خاص کر پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جیسے جل قدر صحابی کے بارے میں کسی قسم کی بےہودگی، طعن و تشنیع، الزام تراشی، ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائے تو اہل سنت سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں، اور تاریخ دمشق کے اندر بھی ہے، مکتوبات امام ربانی کے اندر بھی ہے، کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ افضل ہیں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز، آپ افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے جواب دے کر ظالمہ تو میرا تقابل کرواتے، امیر معاویہ سے خدا دی قسمیں، امیر معاویہ جہاد حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے میدان میں گئے، گھوڑے پر بیٹھے، وہ بیٹھا وہ گھوڑا جہاد کے میدان میں دوڑا، دوڑتے ہوئے اس کی سموں سے دھواں نکلا، گرد و غبار نکلا، گرد و غبار نکلا، وہ گرد و غبار اس گھوڑے کی ناک میں چلا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز اس امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں گئے ہوئے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، اور تو مجھے امیر معاویہ کے ساتھ ملاتے کہ میرا ان کا کیا مقام ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ یہ امیر معاویہ تھے، لیکن افسوس کے ساتھ